الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، رفقائے جماعت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 8 نومبر 1989 ہم یہاں ترناب فارم پشاور کے مضافات میں سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. موسم بھی ٹھنڈا ہے اور رائے کے اجتماع کے آغاز کی وجہ سے اکثر احباب رائے کی طرف سفر کر چکے ہیں. تشہیر کا بھی جو اس دور میں طریقہ ہے، شاید یہاں پہلا پروگرام ہونے کی وجہ سے کچھ اس میں بھی کوتاہی رہی، تاہم آپ حضرات کی تشریف آوری میرے لیے باعث مسرت ہے. اس پروگرام کو توحید و سنت کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں توحید تو دعوت ہے، دعوت سے پہلے داعی کی بات ہو جائے. تبلیغ سے پہلے مبلغ کی بات ہو جائے. خطابت سے پہلے خطیب کی بات ہو جائے. تعلیم سے پہلے معلم کی بات ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ.
اسی ہدف کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ میری گفتگو کی بنیاد ہے. سورہ مریم کا کچھ حصہ تو احباب کے کہنے پر، اور سچی بات یہ ہے کہ خود کو تر و تازہ کرنے کے لیے تلاوت کر لیا. میرے عزیز نے ابھی ایک واقعہ اتنے اجمال سے کہہ دیا کہ وہ بات کچھ پوری طرح سمجھ نہ آئی. وہ اکثر ایسے ہی کہا کرتے ہیں، آج میں ان کی اصلاح کر دوں. صرف سورہ مریم کی تلاوت پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. افریقہ کے جن پس منظر کا انہوں نے تذکرہ کیا، سورہ مریم کی تشریح ہوئی تھی، اس پر مستقل گفتگو ہوئی تھی. اب بھی میں اپنے عزیزوں کو بتا رہا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کو جو عزت اور جو تکریم قرآن دیتا ہے، بائبل میں بھی اتنی تکریم اور عزت نہیں دی جاتی. بائبل تو بس یہی کہہ دیتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، سن آف دی گاڈ. لیکن قرآن کریم فکری اعتبار سے یہودیوں کی بدزبانی کے سامنے سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علی قائدنا و علیہ السلام کی صفائی میں جو کردار ادا کرتا ہے، جو دلائل اور براہین فراہم کرتا ہے، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن سے زیادہ حضرت عیسیٰ اور مریم کا کوئی دوست نہیں ہے. اس پر میں نے گفتگو کی تھی گھنٹوں تک، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو صحیح رخ پر قبول فرما لیا. یہ سب اختیار اسی کے پاس ہے. مجھے یہ بات بڑی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ بیچ میں فاصلہ ہو گیا اور آپ وہاں بیٹھے ہیں. اس فاصلے سے کچھ دلوں میں بھی فاصلے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اب میں جو بات پوچھوں گا تو یہ میرے قریب والے کو جواب دیں گے، اور وہ حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو لکیر سے باہر سمجھیں گے کہ ہم نے خاموشی کے ساتھ بس سننا ہے، جواب وغیرہ دینے کی ذمہ داری ان پہ ہے. تو ایسا نہیں ہے، اگر میں کوئی بات پوچھوں تو آپ بھی جواب دینے کی ذمہ داری پوری فرمائیے گا. ہدایت اللہ کے اختیار میں. وہ جسے چاہے ہدایت کے لیے منتخب کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء. انسانوں کے دل اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے. جب وہ کرم کر دے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت دل میں اتر جاتی ہے. دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نماز قائم کرو، دل میں اتر جاتی. اور جب ادھر سے کرم نہ ہو
تو پیغمبر کی دعوت بھی ابو جہل و ابو لہب جیسے بد نصیبوں کے دل میں نہیں اترتی. طلب کا برتن سیدھا ہونا چاہیے ترناب فارم کے دوستوں، طلب کا برتن سیدھا ہونا چاہیے. یہ ادھر مجھے دے دیں حاجی صاحب. یہ جو کنویں کا پانی جس میں بہتا ہے، لکڑی کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک، جس میں وہ لوٹے ڈالتے ہیں پھر وہ آگے بہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہٹ. ارہٹ. اچھا اس لکڑی کو کہتے ہیں ارہٹ؟ نہ دیکھو نہیں بھائی، وہ جو لوٹے آ کے ڈالتے ہیں پھر وہ لے کے جاتا ہے پانی، لکڑی کا. ناوا پرنالا ایک طرح کا ناوا یا پرنالا. اس ناوا یا پرنالا کے سامنے اگر آپ یوں برتن رکھ لیں تو بھر جائے گا؟ قیامت تک نہیں بھرے گا. پرنالے کا اور ناوے کا قصور تو نہیں ہے نا؟ کیوں دوستو؟ برتن اگر یوں ہو جائے تو پھر ناوا اور پرنالے کی بھی ضرورت نہیں، چند بوندیں بھی ٹپک پڑی تو بھر جائے گا. برتن سیدھا ہونا چاہیے بس طلب کا. تو پہلے دائی پھر دعوت صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا. کامیابی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی رہنمائی قبول کر لو. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو میرے محبوب کی رہنمائی کو قبول کر لو. ان کا طرز حیات، ان کا طرز عمل زندگی کی کامیابی کا معیار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حسن و خوبیوں کا مجموعہ ہے. دنیا کو جتنی بھی خوبیاں ملی ہیں ان کا تقسیم کرنے والا محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کرنے والا رب العالمین ہے اور ان خوبیوں کا تقسیم کرنے والا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان دنوں اس ہدف پر زیادہ زور دے رہا ہوں. آئیے ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات کی زبانی حضور کی سیرت سنتے ہیں. سنا ہے کہ بیویاں اپنے خاوند کے متعلق کچھ ستائی ہوئی ہوتی ہیں بیچاری، اس لیے ان کے خیالات بھی کوئی اتنے زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوتے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بڑی بے تکلف زندگی گزارتا ہے، تو جتنی اچھی طرح سے بیوی سمجھتی ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات جن کی عمر 55 برس کی ہے،
جب وہ حضور کی سیرت بیان کر رہی ہیں، جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ تبصرہ کر رہی ہیں، اس وقت ان کی عمر مبارک 55 برس کی ہے. اور 55 برس کا انسان جذباتی نہیں ہوتا، سنجیدہ ہوتا ہے. 40 سال سے پہلے کا عرصہ جذباتی ہوتا ہے، 40 سال کے بعد انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے 40 سال کے بعد اپنے پیغمبروں کو منصب نبوت عطا فرمائے. کہ ذرا طبیعت میں اعتدال آ جائے، جوش اور اشتعال کا سلسلہ قابو میں آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے وحی کا پہلا سبق لے کر گھر تشریف لائے. آپ میں سے حاجی حضرات کتنے بیٹھے ہیں؟ جو حاجی حضرات ہیں ذرا ہاتھ اونچا کریں. حاجی حضرات ہاتھ اونچا کریں ذرا. اچھا، اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو لے جائے اور جلدی سے لے جائے. اب جنہوں نے ہاتھ اونچے کیے حج کے موقع پر غار حرا میں بھی گئے تھے یا دور سے کھڑے ہو کے نظارہ کیا تھا؟ ہاں، دور سے کھڑے ہو کے نظارہ. پتہ ہے کیوں؟ وہاں جانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. آپ کے پہاڑ بھی دشوار گزار ہیں، ان پہاڑوں پہ چڑھنا بھی بڑے دل گردے اور حوصلے کی بات ہے. لیکن جس پہاڑ پر امنا کا لال جاتا تھا، جبل نور، عبد المجید ندیم شاہ صاحب اتنے آرام سے میز پر نہیں چڑھ گئے جتنے آرام سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے پہاڑ اور دشوار گزار راستے کو طے کر کے غار میں جا پہنچتے تھے. ہم نے ایک مرتبہ کوشش کی، صرف 5 گھنٹے لگے تھے اور پسینے میں نہا گئے ہم تو. یاد رکھیے گا ترناب فارم کے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی عافیت پسند حجرہ عافیت میں بیٹھنے والے گدی نشین کی زندگی نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک محنت کش مجاہد اعظم کی زندگی ہے، محنت کش کی زندگی ہے. حرا کی غار سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کے آئے ہیں وحی کا، اور گھر تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر لرزہ طاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے اور پسینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر چمک رہا تھا. قرآن ہے نا، قرآن کریم کی جلالت، قرآن کریم کی ہیبت، قرآن کریم کی عظمت. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر قرآن کریم کو دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ پہ اتاریں
ہم کسی مستحکم پہاڑ پر قرآن کریم کو نازل کریں، نہیں برداشت کر سکے گا قرآن کی جلالت، کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کوئی پہاڑ تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں وہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں یہ سچائی سما گئی۔ اہل دانش کے لیے ایک تجزیہ، قرآن کریم نے 3 حالتیں بیان کی ہیں پہاڑوں کی۔ کتنی؟ 3 زمان محترم مشرانو دوستانو، درے جی درے حالتنا جزاکم اللہ۔ پہلی حالت فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے چشمے نکلتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے کانپتے نظر آتے ہیں۔ میں اس کی تعبیر کرتا ہوں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ خوف خدا میں جن کے آنسو جاری ہیں۔ یہ انہار پہاڑوں کے آنسو، ہماری چھوٹی سی آنکھ چھوٹا سا آنسو، تو پہاڑ اتنے بڑے ان کا آنسو بھی بڑا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا سینہ پھٹ گیا ہے اور خون جگر جاری ہے اللہ کے ڈر سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور کچھ وہ ہیں کہ خوف خدا میں جو کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہے پہاڑوں کی حالت۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ لیکن جو تم کرتوت کر رہے ہو ہم تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑ تو اتنے مستحکم اور مضبوط ہونے کے باوجود ہمارے ڈر سے کچھ رو رہے ہیں، کچھ کا خون جگر جاری، کچھ ہمارے ڈر میں کانپتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اے ابن آدم، ایک تو ہے، قطرہ ناپاک سے وجود میں آیا، ایک غلیظ جرثومے سے تیری تخلیق ہوئی، لیکن تو قابو میں نہیں آتا، تیرے چونچلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اے انسان، ذرا اپنی تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا کہ تو کیسے وجود میں آیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ
دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میری آواز گھروں تک بھی جا رہی ہے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. جنہیں ترجمہ معلوم کرنا ہو وہ صبح ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں. قرآن کریم نے فرمایا اپنے تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا. او حسین آنکھوں والے، او گھنگری والے اور سیاہ بالوں والے، اے گوری چمڑی پہ ناز کرنے والے، اے خطیب صاحب، اے جنرل صاحب، اے فاتح صاحب، پہلوان جی، خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، مما خلق مما خلق خلق مما دافق یخرج من بین الصلب والترائب. کبھی غور کیا تو نے ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی؟ ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی، کتنی ناپاک چیز سے کیسے پاک کردار بنا لیے. انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر. ایک قطرہ ناپاک سے محدث بنانے والا، ایک قطرہ ناپاک سے مفسر بنانے والا، ایک قطرہ ناپاک سے بادشاہ صدق و عدل بنانے والا اس پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھا لے گا. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. یہ ساری حقیقت بیان ہو رہی ہے. تو نہیں تھا ہم نے وجود میں لائے. ہاں حضرت زکریا نے بیٹا مانگا، اللہ نے فرمایا لے پھر لے.
عرض کیا بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی کا یہ حال ہے کہ آخرہ ہے، بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی، میں نے مانگ تو لیا، تو نے دینے کا اعلان تو کر دیا، لیکن انا یکون لی غلام، ہوگا کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا کذالک کذالک ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جو تجھے نیست سے ہست میں لا سکتا ہے، تو نہیں تھا، تجھے بنا دیا، اب جب ہم چاہیں گے تو تجھے بیٹا دے سکتے ہیں، نہ تیرا بڑھاپا آڑے آئے گا، نہ تیری اہلیہ کی ضعیفی آڑے آئے گی، ہم جو چاہتے ہیں کر لیا کرتے ہیں۔ پھر ایک بات بتائیے ہم، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ جو وحی کے ابتدائی اسباق تھے، آ رہی ہے سمجھ؟ دور والے حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، وحی کے جو ابتدائی اسباق تھے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اخذ کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور یہ جلدی کیوں کرتے تھے حضرت؟ 40 سال کے انتظار کے بعد ملا تھا نا، 40 سال جس کی انتظار تھی، جس کی طلب تھی، اتنی طویل انتظار کے بعد جب انسان کو اپنا مقصود اور مطلوب مل جائے تو ظاہر ہے کہ اسے پکڑنے میں، اسے اخذ کرنے میں ذرا جلدی تو ہوتی ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ جو ضالن ہے نا، اس کے معنی ہے ہم نے تجھے متلاشی پایا تو پھر ہدایت کر دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے طالب پایا، متلاشی پایا تو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھے جوہر مقصود دے دیا۔ اچھا اس کا پریکٹیکل کروں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، پریکٹیکل، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی بیت اللہ کے سائے میں، کبھی ہرا کی تنہائیوں میں، انتظار تھی، اب وہ آ گیا تو ذرا جلدی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ میرے محبوب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ رہ نہ جائے تو پھر یہ خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کو بٹھانا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کے سینے میں قرآن کریم کو جمع کرنا، محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے قرآن کریم کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، پھر اس کے اسرار و رموز اور اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ جس طرح ہم بکھری ہوئی ہڈیوں کو منظم کر سکتے ہیں، موت کے بعد جس طرح ہم انسان کو زندہ اٹھانے پہ قادر ہیں، میرے محبوب قرآن
قرآن کریم کی صداقتیں بھی ہم آپ کے سینے میں محفوظ کرنے، قرآن کریم کو آپ کی زبان سے پڑھوانے، پھر اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانے پہ بھی قادر ہیں۔ ذرا بات دور چلی گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کر حرا کی تنہائیوں سے گھر تشریف لائے، اور گھر میں آتے ہی فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دیجئے، مجھ پر کمبل ڈال دیجئے، خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ امانت سنبھال سکوں یا نہیں، یہ بوجھ اٹھا سکوں گا کہ نہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رمز شناس رفیقہ حیات ہونے کی حیثیت سے، با وفا رفیقہ حیات ہونے کے ناطے سے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی ڈال دیا، پھر سرہانے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق والذی نفس خدیجۃ بیدہ اشہد انک رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ہے محمد، آپ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، پھر آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ ایسے اخلاق والے کبھی خسارے میں نہیں جاتے۔ اب سنیے حضور کا اسوہ حسنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اپنی روحانی مادر محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سنیے۔ فرماتی ہیں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کلاشن کوف والوں ہے تو اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن برائے جہاد جزاکم اللہ جزاکم اللہ، برائے جہاد ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کا سینہ چھلنی کرنے کے لیے نہیں۔ اپنے بھائیوں سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر کے دکھائیے۔ بہادری یہ ہے، یہ بھی کوئی بہادری ہے؟ دور کھڑے ہو کر بٹن دبا دیا اور اس نے بھون ڈالا سب کو، یہ کون سی بہادری؟ بہادری یہ ہے کہ آپ کو جو ستائے، جو آپ کا دل دکھائے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اسے معاف کر دیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بہادری نہیں ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کوف، ہاں ہاں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کوف۔ اچھا، اہل نظر کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اخلاق مصطفی کے جو نقوش امت تک پہنچے ہیں، وہ پہلا یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جی، تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، پانچواں یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور چھٹا یہ ہے کہ آپ سچائی کے علمبردار ہیں، آپ
سچائی کے علمبردار ہیں۔ اس تبصرے میں سیدہ خدیجہ کے ایک بھی جملہ وہ نہیں ہے کہ آپ تو سجدے کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ہر وقت قیام کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت ذکر اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں، حالانکہ حضور سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کو سجدے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کئی راتیں ایسی گزری کہ میں نے اللہ کے محبوب کو محو عبادت پایا، مجھے خیال آیا شاید پوری رات قیام میں گزر جائے، شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے، شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے۔ رات گزر گئی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، قیام، سجدے، ذکر اور تسبیح ختم نہ ہوئی۔ فرماتی ہے ایک صبح میں نے دیکھا رات بھر کے قیام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوجے ہوئے تھے، پاؤں سوجے ہوئے تھے، حضور کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ عرض کی اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، اس قدر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ تو میری عاجزی کو دیکھتی ہے، میری عبادت کو دیکھتی ہے، اس کے عطا اور اس کے احسان کو نہیں دیکھتی، میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا۔ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا سید عبد المجید ندیم زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اخلاق مصطفی کا چیپٹر ہم تک پہنچایا ہے اس میں نہ عبادت کی بات ہے، نہ ذکر کی بات ہے، نہ تسبیح کی بات ہے، سارے کا سارا اخلاق مصطفی کا یہ چیپٹر حقوق العباد سے متعلق ہے، خدمت خلق سے متعلق ہے، جو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے ساری خوشیاں اپنے گھر میں جمع کر لی، دیواریں بھی اونچی بنا لی تاکہ کسی کو ہماری خوشیاں نظر بھی نہ آئیں۔ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے قیام اور ذکر و تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بادل گرج رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں بجلی چمک رہی ہے، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی تسبیح ہے، یہ بادلوں کی چمک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ راتوں کا سناٹا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ باد سرسر کا فراٹا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ صبح کا اجالا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ چاندنی کا جھالا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ پھولوں کی مہک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ سبزے کی لہک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ پرندوں کی چہک بھی اس کی تسبیح ہے۔ تمہیں تو اذانیں بھی نہیں اٹھا سکتی، لاؤڈ اسپیکر کی اذانیں بھی تمہیں نہیں اٹھا سکتی، لیکن چڑیاں ٹھیک وقت پہ جاگ جاتی ہیں اور اسے یاد کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری وفادار نہ ہو۔ اس ترجمے کی اجازت ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن
لا تفقهون تسبیحہم، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں یاد نہ کرتی ہو، ہماری تسبیح میں نہ لگی رہتی ہو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ حقیقت۔ میرے عزیز دوستو، سمندر کی موجیں بھی اس کی تسبیح کرتی ہیں، طوفانوں کا جوش بھی اس کی تسبیح ہے، دریاؤں کا خروش بھی اس کی تسبیح ہے۔ آپ نے دیکھا بھی کچھ دیر پہلے مرغے بول رہے تھے، کسی گھڑی کو نہیں دیکھا، نہ وال کلاک ہے، نہ چھوٹی گھڑیاں ہیں نہ بڑی گھڑیاں ہیں، لیکن ٹھیک ٹائم پر سب کے سب اس کی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ٹائم پر۔ سناگو پتا پتا ہے الہی، دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، زمین میں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ خدمت خلق کیا کیجئے، ترناب فارم والوں، یاد رکھیے گا ساری زندگی کے سجدے، ساری زندگی کا قیام، ساری زندگی کی ذکر و تسبیح کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی ایک دکھی انسان کے آنسو پوچھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی تو حشر کے میزان میں پوری زندگی کی عبادت کے مقابلے میں تیرے اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ یاد رکھیے گا۔ کیا کہا جی؟ فرمایا گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، پر یہ کر دیکھی ایک روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھی۔ اس راز کو سمجھیے، اس راز کو سمجھیے، طاقتوروں کمزور تمہارے لیے آزمائش ہے، دولت مندوں غریب تمہارے لیے آزمائش ہے، صحت مندوں بیمار تمہارے لیے آزمائش ہے۔ گھر میں چار دیواری میں خوشیاں بند کر لی تم نے، اور حضرت صاحب نے تعویذ گنڈے کی دکان کھول لی، مست قلندر سب کچھ اندر، اس کو کوئی پرواہ نہیں کس پہ کیا گزر رہی ہے، فتوے لیے بیٹھا ہے بس۔ مولوی زندہ رہا تو کسی کو مسلمان نہیں رہنے دے گا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرو، لوگوں کے آنسو پوچھو، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اقامت ہو گئی، نیت باندھنے سے پہلے مصلی سے ہٹ کر گھر تشریف لے گئے، سب کھڑی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول کی یہ ادا اجنبی تھی، انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، نیت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول یہ ادا پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ فرمایا ہاں کچھ دراہم ہدیتاً آئے تھے،
ان میں سے اکثر تو میں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیے تھے. جب میں نیت باندھنے لگا تو یاد آ گیا 2-3 ابھی پڑے ہوئے تھے, تو حیا آ گئی کہ 2-3 درہم گھر میں پڑے ہوئے ہوں اور میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اس لیے گیا, ان کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر کے آیا ہوں. اب خالی دامنہ اس کے حضور عبادت کرتا ہوں. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ڈنڈی بھی مارتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. بیلنس بننا چاہیے, بینک بیلنس بننا چاہیے, مال آنا چاہیے, بس. نماز بھی پڑھتے. میرے ساتھ جیل میں ایک دوست ہوا کرتے تھے, تلاوت بھی کرتے تھے قرآن کریم کی صبح صبح, اور چرچ بھی پیتے رہتے تھے. بنو کا تھا ایاز خان, پتہ نہیں بیچارہ زندہ یا فوت ہو گیا. تو کچھ دوست بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتے تھے, اور ڈنڈی بھی مارتے تھے, سمگلنگ بھی کرتے تھے, اور بھی بہت سارے. لوگوں نے کہا تم عجیب آدمی ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, تسبیح بھی ہر وقت تمہارے ہاتھ میں ہے, عمرے بھی کرتے ہو, اور پھر یہ کام بھی کرتے ہو. اگر حشر کے دن تمہاری نیکیاں اور تمہاری برائیاں ہم وزن ہو گئی تو کیا کرو؟ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا جنت جہنم کا تو مجھے پتہ نہیں, جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہیں بھیج دیجیے. یہ 4 پیسوں نے مار ڈالا. مال حرام کا, کمائی حرام کی, اور اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے سجدوں سے. واہ بھائی واہ. پڑوس میں غریب رو رہے ہیں اور یہ 3 کلو مٹیریل میدے میں ٹھونس کر تسبیح پڑھ رہا ہے. فرمایا زنہار ازا قوم نباشی کے فریبن, زنہار ازا قوم نباشی کے فریبن, حق راب سجودے و نبی راب درودے. اللہ ہمارے سجدوں, ہمارے قیام, ہمارے ذکر اور تسبیح کا ضرورت مند نہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. اس نے آپ کو صحت عطا فرمائی, دولت عطا فرمائی, رزق عطا فرمایا, تو ذرا اس کے کمزور بندوں میں بھی بانٹیے. دولت پہ سانپ بن کے نہ بیٹھ جائیے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو پہلو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کیجیے. اب میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم خاص سے پوچھا, تو نے مخدوم کو کیسے پایا, تو نے اللہ کے محبوب کو کیسا پایا؟ حضرت زید, آپ جو دور بیٹھے پھر آپ نے نہیں کہا رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں, جب ان کا نام آئے تو بے ساختہ زبان پر رضی اللہ تعالی عنہ آ جایا کرے. اور زید تو بڑا خوش نصیب ہے, اصحاب رسول میں سے یہی تو خوش نصیب ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے نام لے کر کیا ہے. کسی صحابی کا قرآن کریم نے نام نہیں لیا سوائے اس کے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یرقن میں اغوا ہوئے. مکہ میں منڈی لگا کرتی تھی, اغوا شدہ بچے وہاں بکا کرتے تھے, حضرت زید بھی بکے. اور ترناب فارم والوں میں کہا کرتا ہوں بعض بکنے والے بھی انمول بن جایا کرتے ہیں. اسمبلی کے ممبران نہیں
کہیں آپ سمجھے کہ یہ اسمبلی کے ممبران بھی انمول ہو گئے، یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے۔ میں ان بکنے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مصر کے بازار میں بکا تو مصر کا تخت اس کے قدموں میں نظر آیا، ایک بازار مصر میں بکا تو تخت مصر کا تاجدار نظر آیا، اور ایک مکہ کے بازار عکاظ میں بکا تو یتیم مکہ کا خادم خاص نظر آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی سعادتیں نصیب ہو گئی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سیدہ خدیجہ تک پہنچے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ زید کا باپ اپنے بیٹے کی تلاش میں خاک چھانتا ہوا مکہ پہنچا، اسے بتایا گیا تھا کہ تیرا بیٹا ہاشمی خاندان میں رہتا ہے۔ مکہ آیا تو اسے پتا چلا کہ عبداللہ کے یتیم کے گھر میں رہتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد اپنے بھائی سمیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بیٹے کو پہچان لیا، گلے لگایا، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب سے ہمارے گھر سے آیا ہے ہمارا گھر مسکراہٹوں کو ترس گیا۔ اس کی ماں تو اس کی جدائی میں رو رو کے اندھی ہو چکی ہے، اس کی بہنیں دن بھر آنسو کی برسات میں گھر کی چوکھٹ پکڑ کر اس کا انتظار کرتی ہے۔ محمد میں اسے لینے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے اسے 400 درہم میں خریدا ہے، مجھ سے 800 درہم لے لیجئے، میرا بیٹا مجھے دے دیجئے، میں بھیک مانگنے آیا ہوں اپنے بیٹے کی، دگنی رقم دیتا ہوں، مجھے میرا بیٹا واپس کر دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم رقم لیں گے نہیں، ہم تو رقم دیں گے اور تحائف دیں گے، اپنے زید کو رخصت کریں گے، آزاد کرتا ہوں، گھر جانے کی اجازت بھی دیتا ہوں، میں وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں رشتے جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، میں ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا۔ روتی ہوئی بہنوں کو بھائی مل جائے، مامتا کو لخت جگر مل جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی کیا بات ہے؟ لے جاؤ، بس زید سے پوچھ لو، اگر وہ بھی بخوشی جانے چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حدیث کے آئینے میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ریئیکشن چمک رہا ہے، رد عمل چمک رہا ہے۔ حدیث کے ورقوں پر حضرت زید کی ادائیں، ایک نظر باپ کے چہرے پر اور ایک نظر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، کچھ دیر تک نگاہیں دونوں چہروں کا مطالعہ کرتی رہیں، پھر ضمیر نے فیصلہ کر دیا۔ اپنے باپ سے کہا باپ دنیا کے سفر میں، دنیاوی زندگی کے سفر میں آپ سے تو ملاقات ہو گئی، اللہ نے چاہا تو ماں اور بہنوں سے بھی مل لوں گا، ورنہ میرے سلام کہہ دیجئے گا۔ سارے رشتے چھوٹ سکتے ہیں، سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ نے کہا تمہیں غلامی اتنی اچھی لگ گئی کہ آزادی کو بھول بیٹھے؟ زید نے کہا ہاں غلامی تو ہے، مگر آپ نے سوچا نہیں کس کی غلامی ہے؟ یہی تو وہ غلامی ہے جس پر دنیا کی ساری آزادیاں قربان جائیں، کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ آپ بھی اپنے خادموں سے ایسی ہی محبت کیا کرتے ہیں نا، اپنے نوکروں سے؟ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضرت زید کو سینے سے لگا لیا، فرمایا زید
اگر تو مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تو محمد بھی تجھے خود سے جدا نہیں کرے گا. آج کے بعد تو زید ابن حارثہ نہیں زید ابن محمد کہلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تجھے اپنا بیٹا کہتا ہوں. یہ تو پھر مدنی زندگی میں مستقل حکم نازل ہوا متبنا کے لیے، ورنہ زید ابن محمد کہلانے لگا. یہ خادم کی بات تھی. اب میں پڑوسیوں سے پوچھتا ہوں، تم نے اس دائی حق و صداقت کا اسوہ حسنہ کیا پایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حق و صداقت کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے فاران کی بلندی پہ کھڑے ہیں، چادر لہرا رہے، مکہ کو جمع کیا. آؤ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. پورا مکہ جمع ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آج فاران کی بلندیوں پہ حسن کائنات سمت آیا تھا. پتہ نہیں کس نے کہا، مگر جس نے بھی کہا میرے دل کی بات کہہ دی کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت کی عجب خوش لقبی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو دعوت دیتے ہیں. ساری آبادی آ گئی، حکمران بھی آئے، رعایا بھی، ان پڑھ بھی آئے، دانشور بھی، خدام بھی آئے، ان کے مخدوم بھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لبثت فیکم عمرا. مکہ والوں، میں نے تم میں رہ کر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. تم نے میری خلوتیں بھی دیکھی ہے، جلوتیں بھی، انفرادی زندگی بھی دیکھی ہے، اجتماعی بھی. آج دعوت فکر دیتا ہوں، تبصرہ کرو تم نے مجھے کیا پایا. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. گزشتہ 40 سالہ تناظر میں، گزشتہ 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں تم نے مجھے کیا پایا؟ سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ تمام مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے جواب دیا جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. اللہ کے محبوب، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا ہی پایا. آپ تو صداقت کا برہان ہیں، آپ تو انسانی شرافت کی پہچان ہیں، آپ تو انسانی دیانت کا برملا اعلان ہے. ہم تو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ترناب والوں، یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. آپ نے رفیق حیات کی زبانی سنا، بیوی کی زبانی سنا، پھر خادم کی زبانی سنا،
پھر یہ پڑوسی ہیں، سب نے ایک ہی آواز میں کہا ہم نے جب بھی آزمایا آپ کو سچا پایا، لیکن اب آئیے اس دائی کی دعوت بھی سنتے جائیے۔ صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ حضور کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ ذرا یہ بھی سنیے۔ جب میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ میں جلدی مت کیا کیجیے، ذرا اللہ کا جھاڑو پھرنے دیجیے، صفائی ہو جائے نا برتن کی تو پھر دودھ ڈالا جائے تو خراب نہیں ہوتا۔ قولوا لا الہ، مجھے امین ماننے والوں، صادق ماننے والوں، میری دیانت و شرافت کا اعتراف کرنے والوں، آؤ میں تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں، شقاوت سے بچا کر سعادت کی راہ پہ لگانا چاہتا ہوں، جہالت سے بچا کر علم کی شاہراہ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق عطا کرنے والا، کوئی نہیں بیماریاں دور کرنے والا۔ صحیح ہے نا؟ بیماری دور ڈاکٹر کرتے ہیں یا اللہ کرتا ہے؟ اگر ڈاکٹر بیماریاں دور کر سکتے تو خود کبھی بیمار نہ ہوتے۔ صرف بیمار نہیں مر جاتے ہیں، صرف بیمار نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحبان، مر بھی جاتے ہیں۔ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ سردی کے اثرات ہیں، بیماریاں دور کرنے والا کون؟ برناب کے روشن ضمیروں، سب کے بیڑے پار لگانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ آپ کہتے ہیں تجارت سے رزق ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے سے رزق ملتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا اللہ رزق دینے والا ہے، وہ نہ دے تو تجارت بھی ناکام ہو جاتی ہے، کھیتیاں بھی جل جاتی ہیں۔ آپ تو اچھے تاجر ہیں، لیکن جائیے سمندر میں رہنے والی مچھلیوں سے پوچھیے وہ کس منڈی میں جا کر رزق حاصل کرتی ہیں، سارا میں بسنے والی چیونٹیوں سے پوچھیے انہیں کس تجارت سے رزق ملتا ہے، پتھروں میں بسنے والے کیڑوں سے پوچھیے وہ کون سی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَمَا مِن مسلم نہیں، وَمَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نہیں، وَمَا مِن مُؤْمِنٍ نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دھرتی کے سینے پر کوئی ذی روح ایسا نہیں، کوئی زندہ ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو۔ وہ سب کو رزق پہنچا رہا ہے، سب کا پتہ بھی جانتا ہے، سب کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ تم اسے بھول بیٹھے ہو لیکن وہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ دور والے حضرات
حالانکہ آپ تو شامیانے میں بیٹھے، آپ کی آواز تو مکہ اور مدینہ پہنچے. رزق دینے والا کون ہے؟ مکہ اور مدینہ والوں پر تو اللہ کا کرم ہے. وہاں آپ کی آواز پہنچے یا نہ پہنچے، نہ میں کہتا ہوں پہنچے یا نہ پہنچے، انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ سنوار رکھا ہے. یہاں اگر اپنی آواز دور دور تک پہنچائیے تاکہ اللہ شرک کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جنہوں نے اللہ کے بجائے بندوں سے امیدیں قائم کر رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی. ایک مولوی صاحب مجھ پر بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے یہ کہتا ہے ہی، قرآن میں کہاں ہے ہی. حالانکہ نماز میں آپ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، اسی بات کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ریہرسل ہوتی ہے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک، علم کے تو تاجدار ہیں نا یہ بیچارے، گزارا کرتے ہیں میر کی غزلوں پر، انیس کے مرثیوں پر، اور یا پھر ڈائیلاگ. جب انسان قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو نا جی، پھر اسی طرح ہوتا ہے، تک ملاتا ہے آدمی، ٹوپی اتار یہ ایکٹنگ کرتا ہے جی، اور دلائل جب نہ ہوں پھر جوش کرتا ہے تاکہ لوگ پھڑ کے نعرے لگائیں اور اس کی دکان چمک جائے. کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی بات بتاؤں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب اور بیان کے دوران اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی جب جوش میں آتے تو شہادت کی انگلی بس یہاں تک اٹھاتے، مونڈے سے اوپر کبھی نہیں گئی. جی، اور اس دور کا اچھا خطیب وہ ہے جو ایکٹنگ سے مجمع کو ہلا ڈالا. اللہ کا بڑا کرم ہے ترناب فارم والوں، انہوں نے اللہ کی توحید میں وفا کی. اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، ان کی مٹی سونا بن گئی. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور یہاں جگہ جگہ آستانے، جس کو اور کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ کوئی بڑے سائز کی قبر تاڑ لیتا ہے. سنیے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرتا ہوں کسی سے، میرا عقیدہ سنیے. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا میرے نزدیک اور میرے مسلک والوں کے نزدیک جزو ایمان ہے. ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اے اللہ، ہمارا حشر عبد القادر گیلانی جیسے، احمد ابن حنبل جیسے، مجدد الفسانی جیسے، شاہ ولی اللہ جیسے، شاہ عبد العزیز، شاہ اسماعیل شہید جیسے ابرار کے ساتھ کرنا. اے اللہ، معین الدین چشتی جیسے ابرار کے ساتھ ہمیں محشور فرما. ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ولیوں کے قبروں پر منڈیاں نہیں لگاتے، ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہم اللہ کے ولیوں کی قبروں کو. میرے عزیز دوستو، سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے. امام الموحدین ہیں اپنے وقت، ان کا باپ مجاور تھا، بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھاتا تھا، بزرگوں کے نام کے وہ بناتا تھا، مجسمے بناتا تھا.
عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں آئے تو بیت اللہ میں 360، ذرا اونچا تو بولو، مہنگائی نے میری قوم کی آواز ہی ختم کر دی۔ 360 بت تھے نا، ان میں ایک بت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا، یعقوب اظہری صاحب۔ ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا۔ وہ اتنے بدذوق نہیں تھے کہ عام پتھر کو اٹھائیں اور پوجا کریں اس کو، انہوں نے نبیوں ولیوں کے نام کے بت بنا رکھے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں آئے تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ان بتوں کا احترام کیا یا انہیں توڑ پھوڑ ڈالا؟ ترناب کے بے زبانوں، ان بتوں کا احترام کیا یا توڑ پھوڑ ڈالا؟ یہ تو نہیں فرمایا نا کہ یہ حضرت یعقوب کے نام سے منسوب ہے، احترام سے رکھ دو اس کو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، ذرا عزت سے رکھ دو، آخر اللہ کے پیارے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے نام سے منسوب ہے نا، خود توڑا، پھر کچھ اونچے سے فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، اور اپنی لکڑی دے کر حضرت علی سے کہا ناک توڑو ان کا، ان کے ناک پر مارو، اور فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، آ رہا ہے حق انشاءاللہ، زندہ رہوں یا نہ رہوں پاکستان والوں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں شرک و بدعت کی رات ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، توحید کے سویرے، توحید کے سویرے طلوع ہو رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنیوں کے مقابلے میں انشاءاللہ شرک و بدعت کے اندھیرے نہیں ٹک سکیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ انقلابی آیت پڑھ رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل جا رہا ہے کہ یہ بھگوڑا ہے، زہوقا، بتوں کو بھی توڑتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے عزیز دوستوں، توحید میں وفا کر دو، یقین دلاتا ہوں تمہاری مٹی بھی سونا بن جائے گی انشاءاللہ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان لو مکہ والو، بیماریاں دور کرنے والا کون؟ نہیں، ضرب لگے گی تو آگے بڑھوں گا ورنہ بیٹھا رہوں گا۔ اچھا آپ تو کہیے بیٹھے ہی رہو، نہیں آپ صحت مند جواب دو نا میرے عزیز، بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ہاں، ذرا دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی۔ کہا کرتا ہوں اپنے عزیز دوستوں سے، پوچھو کبھی اپنے ضمیر سے مشکل کشا کون ہے تو تمہارا ضمیر بھی بتائے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہوں وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔
نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ سب سے پہلا پیغمبر ابو البشر حضرت آدم امتحان و آزمائش کے مرحلے سے گزرتے ہوئے دست بدعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ آدم نے کس سے مدد مانگی؟ فرمان والو، قرآن کریم نے یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ذرا مچھلی والے یار کی بھی بات یاد کرو نا، جس نے رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں کسے پکارا؟ قادر کو یا عبد القادر کو؟ اللہ کو یا عبد اللہ کو؟ رحمان کو یا عبد الرحمان کو؟ نادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں پکارا یونس، او میرے داتا، او میرے مشکل کشا، او میرے کارساز، اگر تیرا فضل و کرم نہ ہو تو مجھے اس آزمائش سے کون بچائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں، دریا کی گہرائی میں، رات کے اندھیرے میں مجھ سے مدد نہ مانگتا، مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک وہی رہتا، میرے سوا یونس کا کوئی مشکل کشا نہیں تھا۔ یونس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ آدم کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ بچھڑے ہوئے بیٹے کو اپنے باپ سے ملانے والا کون؟ نہیں بتایا۔ کنعان کے کنویں میں یوسف موجود، نہیں بتایا نا، اور جب بتایا تو کرتا مصر سے چلا۔ یہاں کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرماتے ہیں لأجد ریح یوسف انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ آج تو مجھے یوسف کی کرتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو آج مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ بابا سعدی کیا کہتا ہے؟ سعدی کہتا ہے کسے پرسید آج گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خردمند ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندیدی بگفتہ حال من بر کے جہانست دمے پیدا دیگر دم نہانست گہے بل
تار میں آلہ نشینے گئے بر پشت پائے خود نبی نے. کسی نے یعقوب سے پوچھا او روشن ضمیر مصر سے آنے والے کرتے کی خوشبوئیں تو تو نے سونگھ لی لیکن تیرا لخت جگر جب کنعان کے کنویں میں تھا تو پتہ کیوں نہیں چلا؟ فرمایا میرا حال بس ایسے ہے. میرا نہیں ہمارا حال یوں ہے. انبیاء اور رسول کا حال یوں ہے کہ بجلی چمکتی ہے تو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور جب نہیں چمکتی تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. ہمارے دل پہ بھی جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں سناتے ہیں اور جب وحی کی بجلی نہیں کونتی تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ علام الغیوب کون ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. علام الغیوب کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ سب کے بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ دعوت ہے جو فاران کی بلندیوں سے چلی. اسی دعوت کو صحابہ نے آگے بڑھایا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی دعوت کو اہل بیت نے آگے بڑھایا. اسی دعوت کو اولیاء کرام نے آگے بڑھایا. اسی دعوت کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. محمد الیاس کی جد و جہد کو اللہ اور زیادہ مستحکم اور نتیجہ خیز بنائے. آج محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ قرۂ ارض پر عالم اسلام کی نمائندہ تحریک بن کر چھا رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق تبلیغی جماعت کی جدوجہد کے نتیجے میں 80 لاکھ انسان کفر سے نکل کر اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں. کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ راول کے لیے آپ کی بھی تیاری ہے نا؟ انشاءاللہ ضرور پہنچیے اور جتنا اللہ توفیق دے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جائیے. مولوی کہتا ہے یہ تبلیغی جماعت والے گستاخ رسول ہیں. یہ 1.5 فٹ کی ٹوپی والا عاشق رسول ہے جو قد بڑھانے کے لیے بیچارہ اونچی ٹوپیوں کا سہارا لیتا پھرتا ہے. یہ عاشق رسول ہے اور جن کی جدوجہد سے 80 لاکھ انسان جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پہ آ چکے ہیں. جا کے دیکھنا راون میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام وہاں آنسو کی برسات میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے عالم اسلام کے لیے، ملک ملت کی سلامتی کے لیے. مجھے دنیا کے 44 ممالک میں اللہ نے پہنچایا ہے. میں نے جہاں بھی قدم رکھا محمد الیاس کے مبلغین کو الا اللہ کے پرچم لہراتے ہوئے بڑھتا ہوا پایا. افریقہ کے جنگلات میں، یورپ کے جگمگاتے ماحول میں، ویسٹ انڈیز کے جزائر میں، مشرق وسطی میں یہ سلسلہ تالیف قلوب جاری ہے. اللہ ان درویشوں پر اپنے فضل و کرم کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. یہی درویش ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے مقام پر بھی بحمد اللہ تعالی ایک تاریخ مرتب کی ہے. سچائی کا پرچم بلند کرنے اور ابطال باطل میں بھی ایک کردار ہے ان کا. بڑے صغیر کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے. کچھ لوگ آپ کو راہ حق میں مار کھانے والے ملیں گے، کچھ لوگ آپ کو دین کے نام پر مال کھانے والے ملیں گے. شاہ ولی اللہ کا قافلہ وہ ہے کہ جس کی لاشیں کبھی شاملی کے میدان میں تڑپ رہی ہیں، کبھی بالا کوٹ کے میدان میں تڑپ رہی ہیں. ان کا ہدف یہ تھا کہ برے صغیر میں قرآن و سنت کو آئینی بالادستی
زبردستی حاصل ہو جائے. آج انہی کے قافلے کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ سچائیوں کے فروغ میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, قرۂ ارض میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اساتذہ کرام تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے اپنے مطالبات کے حق میں 1.5 مہینے سے یا رب 1.5 مہینے سے بچوں کی تعلیم, کیا بات ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہ ہے جی کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے 2 طبقوں کی تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے, آپ حیران ہو جائیں گے. 2 طبقوں کی تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک معلمین کی, ٹیچر حضرات کی, اور دوسرے پولیس والوں کی. آپ ہنسیں یا روئیں, آپ راضی ہوں یا ناراض, لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں, اور انشاءاللہ یہاں جب قرآن و سنت کے علمبردار روس اور امریکہ کے وفادار نہیں, جب قرآن و سنت کے علمبرداروں کی یہاں انشاءاللہ حکمرانی ہوئی تو آپ دیکھ لیجئے گا. میں کہتا ہوں کہ معلم کو اتنا مشاہرہ ملنا چاہیے, ٹیچر کو اتنا مشاہرہ ملنا چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے تعلیمی ذوق میں نسل نو کی تعمیر کرتا رہے. آپ کے بچے آج کے بچے ہیں, کل کے شہری ہیں, کل کے تاجر ہیں, کل کے ڈاکٹر ہیں, کل کے انجینئر ہیں, کل کے حکمران ہیں. اگر آپ ان کو مطمئن استاذ نہیں دیں گے تو آپ کے بچوں کا مستقبل کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنے بچوں کو وقار اور عزت والا فیوچر دینا چاہتے ہیں, مستقبل دینا چاہتے ہیں, تو ان کو مطمئن استاد دیجیے. مہنگائی کے اس دور میں کہ جب 100 روپیہ 7 روپے رہ گیا ہے, 100 روپیہ 7 روپے رہ گیا ہے کل, اس دور میں اتنی حقیر تنخواہ پر آپ ان سے بہتر تعلیمی معیار کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اے کاش کہ میں کرناب فارم میں بیٹھا ہوں. میں اگر آج پشاور ہوتا تو اس سلسلے میں تفصیلاً کچھ عرض کرتا, لیکن ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کے دوست آئے ہوئے ہوں گے, CID کے دوست آئے ہوئے ہوں گے, کوئی اور آئے نہ آئے, وہ تو ضرور تشریف لاتے ہیں. میں ان کے ذریعے موجودہ حکمرانوں تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عوام کے نمائندہ ہیں, جو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ستم زدہ اور مظلوم طبقے میں خوشیاں تقسیم کریں گے. انہیں چاہیے کہ وہ قوم کے بچوں کے حال پہ رحم کریں, ان کے تعلیمی تعطل کو ختم کریں اور اساتذہ کے مطالبات مانے جائیں. ہم 100% اساتذہ کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں 3000 تنخواہ نہیں, بلکہ ان کے ضروریات معلوم کر کے جتنا ان کا عیال جتنے ان کے بچے ہیں اس کے مطابق تنخواہ دی جائے. میں کہتا ہوں کہ اسمبلی کے ممبر خریدنے میں جتنا اربوں روپے تباہ کیا گیا ہے, اگر اس کا 10واں حصہ بھی
ان اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تو یہ مطمئن ہو کر تعلیمی اداروں میں واپس آ چکے ہوتے. جن کو برطرف کیا گیا نہیں، جنہیں برطرف کیا گیا انہیں بحال کیا جائے، اس لیے کہ جب تک ان کو بحال نہیں کیا جائے گا ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی اسٹرائک ختم نہیں کریں گے. اور 15 اکتوبر کو آپ کے بچوں کو تعلیم دینے والے اس مقدس مسند پر بیٹھنے والوں پر لاٹھیاں برسائی گئی. اے کاش کہ میں آج پشاور میں ہوتا، میں اس سلسلے میں بات کرتا. اگر تم اپنے بچوں کو تعلیم دینے والوں پہ لاٹھیاں برساؤ گے تو پتہ نہیں تم پہ کیا برسے گا. حیا کرو. ہمارے منتظمین حضرات جن کے خلوص اور محنت کے نتیجے میں یہ پروگرام ترتیب پایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے عزیز عبدالصمد مرحوم مغفور، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے. آپ تمام دوست اس ٹھنڈے موسم میں اچھا جو اشتہار تباہ ہوئے تھے وہ ہم نے آ کے دیکھا سب کے سب بنڈل پڑا ہوا ہے، انہیں لگایا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تشریف لے آئے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے. اس آبادی، ہاں یہ تحریر ضرور پڑھے لکھے حضرات اس کا مطالعہ کریں. جہاں اپنے عثمانیہ لائبریری کے عزیزوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ توحید و سنت کی آواز کو، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی عظمت کو گھر گھر تک پہنچائیں. آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت ایک ایسا تعمیری پلیٹ فارم ہے کہ جس نے 20 سال سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری دنیا میں سچ کی آواز بلند کی ہے. ہمارے مولانا عبدالحلیم صاحب ایم اے جو پشاور کے صدر ہیں، ہمارے عزیز ارشاد الحق مدنی صاحب، اسی طرح اظہری صاحب تشریف فرما ہے جو صوبہ سرحد کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ہمارے حاجی وزیر زادہ صاحب، یہ سارے دوست اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیے اور ملک و ملت کی تعمیر کے لیے، قرآن و سنت کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے ہم نے صرف ایک محاذ پر نہیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام بیماریوں کے علاج کے لیے اپنا فرض ادا کیا ہے. توحید کے مقابلے میں شرک کی رد کی، سنتوں کے مقابلے میں بدعات کی رد کی، اور جب تحفظ ختم نبوت کے لیے تاریخ اٹھی تو ہم الحمدللہ سب سے آگے نظر آئے. تو اس مقدس جہاد میں آپ سب کو شامل ہونا چاہیے، آپ کا حصہ شامل ہونا چاہیے اس میں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم وزينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين. نور قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اے اللہ ان کی دستگیری فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں فرزندان اسلام رہتے ہیں ان کے ایمان، جان، مال، آل کی حفاظت فرما. ہمارے جو بزرگ، جو بھائی، جو مائیں، جو بہنیں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بالخصوص ہم اپنے عزیز عبدالصمد کے لیے اے اللہ التجا کرتے ہیں تیرے حضور کہ ان کی بشری کوتاہیوں کو، انسانی کمزوریوں کو درگزر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے انہیں جگہ عطا فرما. ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ اپنے پیارے بندوں سے عملی نسبت اور محبت عطا فرما، اور یا اللہ سے عملی محبت عطا فرما. شرک و بدعات سے بچا، توحید و سنت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.